جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کر رہے ہیں بابا یحییٰ خان صاحب سے، اور ان سے سوال کیا تھا اوریہ صاحب نے کہ جی جو کریکٹر جو ان کا جو ناول کا ہے اس حوالے سے، جی بابا جی راز کی جو بات آپ بتا رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں قرینے سے قلم بھی تھامنے کا اہل نہیں ہوں. واہ. یہ حقیقت ہے، اور یہ بھی اپنی جگہ پہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ میری کتاب میرے سامنے رکھ دیں اور کوئی بھی صفحہ، اتنی موٹی کتاب ہے ہزاروں صفحوں کی، کھول کے تو کوئی بھی صفحہ میرے سامنے رکھتے ہیں. بابا جی آپ ذرا اس کا تھوڑا سا دو چار اس کے جملے پڑھ دیں، تھوڑا سا اس کا سلسلہ. ممکن ہے کہ میں صحت سے نہ پڑھ سکوں. اچھا اچھی بات. اب رات کی بات جو آج تک میں نے کسی کو نہیں بتائی، تو آج میرے مرشد ہیں تو ان کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں. ابھی یہ راز کھلی نہیں، کتابیں کھلی نہیں ہیں ابھی تک، تو نام ہی نہیں کھلا کسی کے سامنے. آپ حیران ہوں گے. اور یہ سب دنیا کی واحد کتاب ہے کہ لے بابا ابا بیل کو الٹا بھی پڑھو تو لے بابا ابا بیلی ہے. واہ واہ واہ. آپ کی نظر ہے یہ بات. بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ. لے بابا ابا بیل کو آپ الٹی سمجھ سے پڑھنا شروع کر دیں تو لے بابا ابا بیلی آتی ہے. اور کچھ اس کے اندر حروف ایسے ہیں کہ جو متکلم ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جو متکلم نہیں ہیں، لیکن جب جڑتے ہیں آپس میں تو اس میں ان میں ایک تکمیل آ جاتی ہے، اس میں ایک تسلسل. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ایک اور بات دیکھیے، کتاب کا نام لکھا لے بابا ابا بیل، تو اس کے اوپر عربی رسم الخط میں اسی نام کے اوپر چھوٹے لفظوں میں لکھا ہے رحمت رب جلیل لے بابا ابا بیل. اللہ اکبر. میری ساری کتابیں ایک شعر سے شروع ہوتی ہیں اور وہ باریک لکھا ہوا ہے اور ہم وزن ہے اور اس کے معنوں کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہے. یہ ساری چیزیں اتری میرے اوپر، کوئی فکشن نہیں ہے. بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں. قطعی طور پہ کوئی فکشن نہیں ہے، کوئی اس کی تیاری نہیں ہے، کوئی اس کا پلاٹ نہیں ہے، کوئی اس کا کچھ نہیں ہے. قلم زد ہوئی، لکھا گیا اور پڑھا گیا اور اس کو کیا گیا اور یہ کیا گیا. مضامین اترتے گئے. اور یہ بھی ایک خاص میں کیفیت جی طاری کرتا ہوں اپنے آپ پہ. اچھا خود تاریخ کرتے ہیں. اچھا بابا جی، یہ جو دور گزر رہا ہے، ایک نوجوان نسل ہے اس کو چیلنج درپیش ہیں کہ یہ موبائل ہے، کہ بچے ہیں موبائل سے نہیں نکلتے، نوجوان ہیں ان کے مشغلے الگ ہیں، ہم دین سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں، روحانیت تو خیر بہت آگے کی منزل ہے. تو حل کیا ہے؟ کوئی آسان نسخہ تو بتائیں کہ یہ کس طریقے سے ہم ان کو جوڑ سکتے ہیں، قریب لا سکتے ہیں. مجھے ایک دفعہ ایران کے اندر ایک گجران والے کے بزرگ لکھے، میں نے ایران کی اپنی کتابوں کے اندر بہت ذکر کیا ایران کا، ان کے لوگوں کا، اس کے شہروں کا، ان کے کھانوں کا، ان کی تہذیب کا اور ان کے تمدن کا اور ان کا ادب نواز ہونا، ان کا شعر نواز ہونا، ان کا سخن نواز ہونا. کیا بات. ان سب چیزوں کو میں نے ایران سے سیکھا. اور مجھے جب یہ پتہ چلا کہ سرکار تو ایرانی ہیں، دکھتے بھی ایرانی ہیں، دو چار مشغلیں بھی ایرانی ہو جائیں اور فارسی سے بڑی محبت ہے، تو میں پھر گرویدہ ہو گیا. بڑی میں نے کافی وقت گزارا آپ کے قدموں میں. نور صاحب تھے، شاہ صاحب تھے، ہمارے اشفاق صاحب تھے، مانو آپا تھی، تو ان کی وجہ سے ہمارا بڑا اچھا سا سلسلہ. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے پچھلی صدی دیکھی، یہ دیکھا، اور پچھلی صدی سے بھی پچھلی صدیاں دیکھی، اس سے بھی پچھلی دیکھی، اس سے بھی پچھلی دیکھی. اب دیکھیے کتاب ایک سے لے کے 1000 یا 1,220 صفحے تک کتاب نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ان تمام صفحات میں ابھی تک کتاب شروع ہی نہیں ہوئی ہے. واہ. شروع ہی نہیں. اب آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ ٹیلی فون کا کام تو مجھے ہو گیا، کوئی 1.5 صدی ہو گیا میں ایسے کام لیتا ہوں، کرتا ہوں، خود ہی کرتا ہوں. تو ٹیلی فون تو پتہ بھی نہیں تھا. تو یہ ساری چیزیں تو آپ کے اندر ہیں، یہاں پہ ہیں، یہاں پہ ہیں، یہاں پہ ہیں. یہ چیزیں ساری چیزیں. ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے آپ کے سارے گفتگو میں
آپ کے ناول میں، آپ کے باقی ایک صدی کا نہیں، کئی صدیوں کا، کوئی شک نہیں، کوئی اور شک کئی صدیوں کا ایسے لگتا ہے کہ وہ مشاہدہ ہے، اور بڑا دلیل، یہ کوئی گفتگو سے نہیں آتا جب تک آپ اس صدی میں زندہ نہ ہوں، اس وقت تک اس کے بغیر آپ اس سطح کی تحریر نہیں لے بہت کے. ہی خوبصورت بات کی ہے. تو آپ کیسے زندہ تھے؟ کیسے زندہ تھے؟ یہ بہت بڑا سوال. یہی ایک بات ہے نا، کیا یہ آپ نے اتنی خوبصورت بات کی کہ یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا جی بسم اللہ. کہ اگر آپ ایک چیز سامنے لاتے ہیں، آپ حسن بن سبا کی بات کرتے ہیں، او یس، چھوڑیے الموت. الموت کی بات کرتے ہیں. میں نے صبح ایک پوسٹ لکھی ہے الموت کے اوپر. اچھا کیا شخص تھا وہ؟ میں نے تاریخ کے اندر 2-4 شخصوں جیسا شخص کوئی نہیں دیکھا. راسپوتین جیسا کوئی شخص نہیں دیکھا میں نے، اس جیسا شخص نہیں دیکھا. اور میں نے اس کو اتنا اسٹڈی کیا ہے میرے خیام کو اور اس چیز کو کہ جس کی انتہا نہیں. میں اتنا زبردست اس کی سائیکی کو سمجھ، اور یقین کریں میں 4 دفعہ اس کے پاس سے چکر لگا کے آیا ہوں وہ باخدا. قزوین میں. سبحان اللہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارا نہیں، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ایسا مشکل بھی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے. صرف اپنے وزن کو کم اور زیادہ کرنے والی بات ہے کہ آپ اپنے وزن کو بیلنس ٹانگوں کی طرف سے کرتے ہیں کہ دماغ کی طرف سے کرتے ہیں. پھر آپ زمانہ بیان سے باہر نکلتے ہیں. بہت امپورٹنٹ، بہت امپورٹنٹ. میں اسی نوٹ کے ساتھ دل تو نہیں کرتا، دل تو یہ کرتا ہے کہ بابا جی باتیں کرتے چلے جائیں اور ہم جو ہیں سنتے چلے جائیں اور آپ بھی سنتے رہیں. لیکن وقت ظاہرہ ختم ہو گیا، اور آپ نے ظاہرہ کھانا بھی پکایا ہوگا، آپ اس کو تناول بھی فرمائیں گے، اور عید کا دن ہے تو آپ اپنے کھانے کو انجوائے کریں، اور ہم بھی پھر بابا جی کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.